بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج بناتے ہیں کدو اور دال کا ایسا مزیدار سالن جو سادہ بھی ہے اور ذائقے میں پورا لاجواب بھی۔ کدو کا اپنا ہلکا سا میٹھا ذائقہ اور دال کا مزہ دونوں مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ یہ ان سالنوں میں سے ہے جو کم خرچے میں پورے گھر والوں کا دل خوش کر دیتے ہیں، اور جب ساتھ گرم گرم تندوری روٹی ہو تو پھر پلیٹ خالی ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ تو چلیے جی آج بناتے ہیں مزیدار سا کدو اور دال کا سالن بالکل گھر کے دیسی انداز میں۔ تو جی آج بناتے ہیں کدو اور دال کا مزیدار سا سالن۔ یہاں میں نے 3 کدو لیے تھے، سوچا تھا 1.5 کدو فریزر میں رکھ دوں گے اور 1.5 آج بنا لوں گی، کیونکہ گھر میں ہم 2 بندے اور بچے تو سالن کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے پہلی دفعہ دیکھا ہو، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک کدو خراب نکلا پورا کا پورا، تو پھر میں نے دونوں کدو ہی بنا لیے۔ سب سے پہلے کدو کو اچھی طرح چھیل کر 4 حصوں میں کاٹ لیے، اور نہ زیادہ چھوٹے حصے کریں گے اور نہ زیادہ باریک، درمیانی سائز کے ٹکڑوں میں کاٹ لیں گے۔ اب ایک پتیلے میں تھوڑا سا آئل گرم کریں گے۔ آئل گرم ہو جائے تو اس میں کڑی پتہ، بادیان کا پھول، دار چینی اور تھوڑا سا زیرہ شامل کر کے ہلکا سا فرائی کر لیں گے، تاکہ ان مسالوں کی خوشبو آئل میں اچھی طرح آ جائے۔ اب اس میں نے چاپ کیا ہوا پیاز شامل کر دیا اور پیاز کو اچھی طرح براؤن ہونے تک بھونیں گے۔ پیاز جب خوبصورت سا گولڈن براؤن ہو جائے تو اس میں کدو شامل کر دوں گی اور اچھی طرح مکس کر لوں گی۔ مکس کرنے کے بعد اب اس میں ٹماٹر کا پیسٹ شامل کر دوں گی اور ٹماٹر کو بھی کدو کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ اس کے بعد آتی ہے ہماری دال کی باری۔ دال میں نے تقریباً 3 گھنٹے پہلے بھگو کے رکھی تھی، اس لیے یہاں میں تقریباً 3 کپ پانی ڈالوں گی۔ اگر آپ نے دال پہلے سے نہیں بھگوئے تو پانی تھوڑا سا زیادہ رکھے تاکہ دال اچھی طرح گل جائے۔ اب مسالوں میں ہلدی، گرم مسالہ، زیرہ، دھنیا پاؤڈر اور سالن مسالہ شامل کر دوں گی۔ نمک ڈالنا میں یہاں بھول گئی تھی، تو جی میں آخر میں یاد آ گیا تو اب نمک شامل کر دوں گی۔ اب سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے، ڈھکن رکھیں گے اور درمیانی آنچ پر دال اور کدو کو اچھی طرح گلنے دیں گے۔ تو جی اب دال اور کدو تقریباً گل چکے ہیں۔ آخر میں اس میں تازہ ہرا دھنیا اور ہری مرچیں شامل کریں گے اور 5 منٹ کے لیے دم پر چھوڑ دیں گے۔ اور جی ایک بات یاد رکھیں، سالن کو دم مل جائے تو ذائقہ بھی نکل جاتا ہے، اس لیے اگر جلدی نہ ہو تو سالن کو تھوڑا سا دم ضرور دیا کرے۔ تو لیجیے ہمارا مزیدار سا کدو کا سالن بالکل تیار ہے۔ اب اسے پلیٹ میں سرو کریں گے اور ساتھ میں گرم گرم تندوری روٹی ہو تو پھر مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کرنا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔